بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف کی جذباتی کیفیت کا اندازہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ اس پر تو دیوانگی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ حجاج بن یوسف جو کسی کی غلط بات یا حرکت پر برہم ہوتا تو اس کی گردن اڑا دیتا تھا، اور کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے اپنی ہی قوم کے آدمیوں کو قتل کرنا اس کا شغل ہو۔ تاریخیوں سے یہی سامنے آتا ہے کہ حجاج ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ انتہائی سخت سزا دیتا تھا۔ اس کی تلوار نے دشمن کا اتنا خون نہیں بہایا تھا جتنا اس نے اپنی قوم کا خون بہا دیا تھا۔ وہ حجاج کس طرح برداشت کر سکتا تھا ایک ہندو راجا بے گناہ اور نہتے مسلمان بحری مسافروں کو لوٹ بھی لے اور قید میں بھی ڈال دے؟ اس صورتحال میں پتہ چلا کہ حجاج غلطی کرنے والوں کے لیے ہی ظالم نہیں تھا، بلکہ دشمن کے لیے وہ آسمانی بجلی تھا۔ بصرہ کی راتیں بھی جیسے بیدار اور سرگرم رہنے لگی تھی۔ حجاج بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ جو احکام دیتا تھا اس کی فوری تعمیل جاتا تھا۔ شامی دستوں میں سے اس نے 6000 پیادہ اور سوار خود جا کر منتخب کیے اور انہیں بصرہ میں جمع کر لیا۔ یہ دستے دن رات تیغ زنی کے گھوڑے سواری اور تیر اندازی کی مشق کرتے تھے۔ سپاہی تھک کر چور ہو جاتے تھے، لیکن حجاج کا حکم تھا کہ تھکن سے کوئی گر پڑتا ہے تو اسے درے مار کر اٹھاؤ۔ اس ٹریننگ کی نگرانی وہ خود بھی کرتا تھا، اور جب دیکھتا تھا کہ سپاہیوں کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں تو انہیں اکٹھا کر کے کہتا تھا، اسلام اور عرب کی آبرو کے محافظ تم ہو، اور یہ سوچ لو کہ سندھ میں ایک ہندو راجا نے جن عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال رکھا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، اور میں آج تیسری بار کہہ رہا ہوں۔ ایک روز حجاج نے اپنے دستوں سے کہا، عرب کی ایک عورت جو اسلام کی بیٹی ہے مجھے پکارا ہے اور میں نے اس کی پکار کا جواب دیا ہے۔ کیا میں اکیلا ان قیدیوں کو رہا کرا سکتا ہوں؟ کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ میں تمہاری ماؤں بیٹیوں کو بھول جاؤں؟ نہیں، میں انہیں نہیں بھولوں گا۔ میں اکیلا جاؤں گا۔ ہم جائیں گے۔ دوستوں کی صفوں میں ایک دھماکہ ہوا۔ ہم جائیں گے، ایک گرج تھی۔ حجاج ان دستوں کو ایسے ہی جذباتی اور پرجوش طریقے سے خطاب کرتا تھا۔ اس کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ دن بھر کی جنگی مشقوں کے تھکے ہوئے سپاہیوں کے چہرے پر تازگی آ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بصرہ کے گھوڑ دوڑ کے میدان میں حجاج نے تیغ زنی اور کشتی وغیرہ کے مقابلوں کا اہتمام کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عراق اور شام کی ساری آبادی اور تمام گھوڑے اور اونٹ بصرہ میں آ گئے ہوں۔ حجاج نے دور دور تک منادی کرا دی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ بصرہ میں گھوڑ دوڑ، نیز بازی، ہتھیاروں کی لڑائی، بغیر ہتھیاروں کی لڑائی اور کشتی وغیرہ کے مقابلے ہوں گے، اور جو آدمی یہ مقابلہ جیتے گا یا ان مقابلوں میں اچھے جنگجو ثابت ہوں گے انہیں فوج میں بھرتی کیا جائے گا، عہدے بھی دیے جائیں گے اور انہیں باہر لڑائی پر بھیجا جائے گا جہاں وہ بے انداز مال و غنیمت کے حقدار ہوں گے۔ اس دور میں قومی جذبہ تو اپنی جگہ تھا ہی، مال و غنیمت کی کشش بھی موجود تھی۔ یہ فوج قسم کا میلہ کئی دنوں سے چل رہا تھا اور روز بروز اس کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ جو لوگ دور تھے وہ کچھ دنوں بعد پہنچے تھے اور ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ حجاج نے یہ اہتمام کیا تھا کہ بصرہ کے بہت سے آدمی مقابلوں میں شامل ہونے والوں کو اور تماشائیوں کو بتاتے رہتے تھے کہ سندھ کے ایک راجا نے عرب کے بہت سے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال دیا ہے اور ان کا بحری جہاز لوٹ لیا ہے۔ حجاج کے یہ آدمی لوگوں کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہوتا گیا جو حجاج پیدا کرنا چاہتا تھا۔ 2-3 مرتبہ اس نے خود مقابلے میں شریک ہونے والوں اور تماشائیوں سے خطاب کیا تھا، اور اس نے وہی الفاظ کہے تھے جو اس نے سالار بدیل بن تحفہ کی شہادت کی اطلاع کے بعد
بصرہ کی جامعہ مسجد میں جمعے کے خطبے میں کہے تھے، پہلے سنا چکا ہوں کہ خلیفہ عبد المالک بن مروان ہر سال دمشق میں جنگی کھیلوں کے مقابلے کرایا کرتا تھا، اور یہ ایک ایسا میلہ ہوتا تھا جس میں دور دور سے لوگ مقابلوں میں شریک ہونے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حجاج بصرہ میں جب اسی قسم کے مقابلے کروا رہا تھا تو یہ وہی دن تھا جب دمشق میں خلیفہ نے مقابلے کروانے تھے۔ ہر سال انہی دنوں دور دراز کے علاقوں کے لوگ دمشق روانہ ہو جایا کرتے تھے اور دمشق کی چہل پہل میں اضافہ ہونے لگتا تھا، لیکن اب دمشق کے جو باشندے تھے وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ مقابلوں کا 5واں چھٹا دن تھا۔ مقابلے والے میدان کے ارد گرد تماشائیوں کا ایسا ہجوم تھا جیسے یہ انسانی شربے کا سمندر ہو۔ چار چار گھوڑا سوار ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بغیر ہتھیار کے لڑائی تھی جس میں اپنے حریف کو گھوڑے سے صرف گرانا ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے گھوڑے کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا جاتا تھا۔ اس مقابلے میں سوار جان کی بازی تک لگا دیا کرتے تھے۔ چار چار سوار اس مقابلے میں الجھے ہوئے تھے۔ زمین سے اڑتی ہوئی گرد آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ تماشائیوں کا شور و غل زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ حجاج بن یوسف ان گھوڑوں کے ارد گرد اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ مقابلے میں اس کی موجودگی کچھ اور ہی رنگ پیدا کر رہی تھی۔ مقابلے میں بے پناہ جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ حجاج لڑنے والوں کی حوصلہ افزائی بڑی بلند آواز میں کر رہا تھا۔ حجاج کے عقب میں ایک گھوڑا اسی طرح آیا جیسے مقابلہ کرنے والے گھوڑے کی اڑائی ہوئی گرد میں سے نکلا ہو۔ اس کے سوار نے گھوڑا حجاج کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا۔ حجاج مقابلے میں اس قدر محو تھا اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اس کے پہلو کے ساتھ ایک اور گھوڑا لگا ہوا چلا آ رہا ہے۔ کیا بصرہ کا امیر مجھے گھوڑے سے گرائے گا؟ حجاج کو للکار سنائی دی۔ اس نے اس خیال سے چونک کر ادھر دیکھا، کون گھوڑا سوار اس مقابلے کے لیے للکار رہا ہے؟ اس نے دیکھا کہ وہ خلیفہ ولید بن عبد المالک تھا۔ خلیفہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر حجاج نہ حیران ہوا اور نہ اس نے پریشانی کا اظہار کیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ خلیفہ دمشق سے آیا ہے۔ خلافت کا ہیڈ کوارٹر دمشق میں تھا۔ حجاج نے اپنے گھوڑے کا رخ بدلا اور خلیفہ کے گھوڑے کو ایک طرف دھکیلتا دباتا ہوا کچھ دور لے گیا۔ پھر وہ دونوں تماشائیوں سے نکل گئے اور کچھ دور جا کر رکے۔ معلوم ہوتا ہے ابن یوسف مجھے گھوڑے سے نہیں مسند خلافت سے گرانا چاہتا ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک نے کہا، تم نے مجھے اتنا بھی نہ بتایا کہ بصرہ میں تم یہ اہتمام کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ انہی دنوں دمشق میں یہی مقابلے منعقد کیے جاتے تھے؟ خلیفۃ المسلمین حجاج نے اپنی مخصوص روبدار آواز میں کہا، آپ کے مقابلے ایک تفریح ہوتی ہے اور یہ مقابلے جو میں کروا رہا ہوں یہ ایک ضرورت ہے۔ میں سندھ پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج تیار کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ کے مخبروں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، نہ کرتے تو اس وقت آپ بصرہ